الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے 3 جہان پیدا فرمائے ہیں. ایک جہان یہ دنیا ہے جہاں انسان محدود وقت کے لیے رہتا ہے، اور اگلے 2 جہان آخرت میں ہیں. دوسرا جہان جنت کا ہے، تیسرا جہان جہنم کا ہے. یہ تینوں جہان اپنے اندر الگ الگ خصوصیات رکھتے ہیں. جنت میں خیر ہی خیر ہے، جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. وہاں نعمت حاصل کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد نہیں کرنی پڑتی، کوشش نہیں کرنی پڑتی، بس انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی خودکار نظام کے ذریعے انسان کی خواہش کو پورا فرماتا ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اس مضمون کی آیات موجود ہیں کہ فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم، کہ وہاں پر تمہارے لیے وہی سب کچھ ہوگا جو تمہارا دل چاہے گا، جو تمہاری خواہش ہوگی، جو تم طلب کرو گے وہ تمہیں مل کر رہے گا. اور یہ غفور الرحیم کی طرف سے ایک میزبانی ہے. چونکہ جنتی انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور میزبان جتنا کریم ہو مہمان اتنا آرام میں ہوتا ہے. اللہ سے بڑھ کر کریم ذات کس کی ہے، کون ہے؟ چنانچہ جنتی اللہ کی میزبانی میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے گا. جنت میں خیر ہی خیر ہے، آرام ہی آرام ہے. وہاں کوشش نہیں کرنی پڑتی، وہاں شر کا کوئی گزر نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں جہنم ہے. جہنم میں شر ہی شر ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے. وہاں آرام کا کوئی گزر نہیں ہے. جہنم میں وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بغاوت کی ہوگی، اللہ کی اطاعت سے روگردانی کی ہوگی. جب انہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلائے رکھا تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی بھی ان کو بھلا دے گا. نتیجتاً جہنم میں تکلیف بھری زندگی بسر کرنی ہوگی. تو جنت میں خیر ہی خیر ہے، جہنم میں شر ہی شر ہے. جنت میں آرام ہی آرام ہے، جہنم میں تکلیف ہی تکلیف ہے. اور یہ دنیا ان دونوں چیزوں سے مرکب ہے. دنیا میں کبھی خیر ہوتا ہے، کبھی شر ہوتا ہے. کبھی انسان کو آرام ملتا ہے، کبھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. جنت میں خیر حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اور دنیا میں خیر حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، محنت مشقت کرنی پڑتی ہے. جہنم میں انسان شر سے بچ نہیں سکتا، تکلیف ختم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور دنیا میں انسان تکلیف سے نکلنے کے لیے جد و جہد کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اگر خیر بھی رکھا ہے تو خیر حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی رکھا ہے. دنیا میں اگر شر رکھا ہے تو شر سے بچنے کا بھی طریقہ رکھا ہے. دنیا میں اگر نعمتیں ہیں تو نعمتوں کے حصول کے لیے صرف خواہش کافی نہیں ہے، بلکہ انسان نے کوشش کرنی پڑتی ہے، انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے اسے خیر ملتا ہے. یہاں اللہ نے تکلیف رکھی ہے تو تکلیف سے بچنے کے لیے طریقہ کار بھی رکھا ہے کہ اگر تمہیں یہ تکلیف پہنچی ہے تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے یہ طرز عمل اختیار
اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس تکلیف سے نجات دے دے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جس جہان میں ہم رہتے ہیں، جسے دنیا کہا جاتا ہے، یہاں کوئی ایک چیز نہیں ہوتی، ہمیشہ خیر نہیں ہوتی، ہمیشہ تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ یہاں دونوں چیزیں ہیں۔ یہاں خیر بھی ہوتی ہے، یہاں انسان کو شر کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات انسان معاشی طور پر تو آسودہ حال ہے، لیکن گھریلو زندگی میں پریشان ہے، اولاد نافرمان ہے، بیوی کے ساتھ مزاج نہیں ملتا، ایک طرف سے خیر مل رہی ہے، دوسری طرف سے تکلیف کا شکار ہے۔ کبھی انسان گھریلو طور پر مطمئن ہے، معاشی طور پر تنگ دست ہے، اور کوئی پریشانی اس کو لاحق ہے۔ تو یہاں ہر شخص کو ہر وقت خیر کا بھی سامنا کرنا ہوتا ہے، تکلیف کا بھی سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر یہاں پریشانی رکھی ہے، اگر یہاں تکلیف رکھی ہے، اگر یہاں شر موجود ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں لائحہ عمل بھی بتایا ہے، ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف تعلیمات موجود ہیں کہ دنیا میں انسان شر سے بچنے کی کوشش کرے تو کیسے کرے، تکلیف سے، مصیبت سے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو کیسے کرے، وہ کون سے راستے ہیں جن پر چل کر انسان یہاں تکالیف سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں آپ کو اس کی اصولی تعلیمات ملے گی۔ آج کل ہماری قوم مجموعی طور پر معاشی تنگ دستی کا شکار ہے، مہنگائی ہے، اور عام آدمی، متوسط درجے کا آدمی آہستہ آہستہ غربت کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو متوسط درجے کے لوگوں کی رسائی میں تھیں، وہ اب ان کی دسترس سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، ایک تکلیف ہے، ایک آزمائش ہے جس سے ہم سب مجموعی طور پر دوچار ہیں۔ اب اس آزمائش سے نکلنے کا بھی تو راستہ اللہ نے رکھا ہوگا۔ اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں، اللہ کی تعلیمات کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں، تو ہمیں ضرور ایسے کچھ اصول ملیں گے جن پر چل کر اس مشکل ماحول سے ہم اس سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زندگی ان مشکل حالات میں بھی بسر کر سکتے ہیں۔ شور شرابہ کرنا، مایوسی کا شکار ہونا، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ گھر بیٹھ کر شور شرابہ کرے، مایوسی کا شکار ہو جائے، اس کو گالیاں دے، اس کو کوسے، حکومت کو کوسے۔ یہ کام کرنا یہ مومن کے شایع نشان نہیں ہے۔ مومن کا کام محنت کرنا ہے۔ ہاں، جہاں پر مقتدر طبقے کو دباؤ کے ذریعے راہ راست پر لایا جا سکتا ہے تو وہاں درست طریقے سے وہ دباؤ استعمال میں لایا جائے، لیکن مایوسی کو قریب نہیں پھٹکنے دینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بیٹا گم ہو گیا تھا، دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا ہے، اور کوئی ایسے ذرائع بھی بظاہر نہیں ہیں جو گمشدہ شخص کو واپس لا سکیں۔ نہ اس طرح کے سیکیورٹی ادارے تھے، نہ اور کوئی منظم طریقہ تھا اس زمانے میں، لیکن اس کے باوجود اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ پر توکل کرو۔ اس زمانے میں سبب یہی تھا کہ باہر نکل کر تلاش کرو۔ تو جو سبب تھا کہ جہاں گم ہوا ہے بنیامین وہاں جا کر تلاش کرو، یہ سبب اختیار کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ نصیحت کی کہ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافر، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تم جو کافر ہیں، جن کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، وہی مایوس ہوتے ہیں۔ مومن کو مایوس کیوں ہو؟ مومن کے قریب مایوسی کیوں پھٹکے؟ تو ان حالات میں بھی ہمارا دین ہمیں اصولی رہنمائی ضرور فراہم کرتا ہے۔ سب سے بنیادی کام جو ہم سب کو کرنا چاہیے وہ قناعت ہے، کہ جتنا اللہ نے دے رکھا ہے انسان اس پر خوش ہو جائے۔ پہلے اچھی غذا لینے کی اللہ نے سہولت دی تھی، اب ذرا تنگی آ گئی تو کم درجے کی غذا پر گزارا کرنا پڑتا ہے، تو ہنسی خوشی کے ساتھ انسان گزارا کرے۔ حدیث میں آتا ہے من اصبح منکم آمنا فی سربہ، کہ تم میں سے جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر میں عافیت کے ساتھ ہو، امن کے ساتھ ہو، اس کے گرد و پیش میں اس کے گھر والے ہیں، وہ محفوظ ہیں، اس کا گھر سلامت ہے، اس حالت میں آپ نے صبح کی، معافن فی جسدہ، اس کا جسد عافیت کے ساتھ ہے،
کوئی بیماری اس کو لاحق نہیں ہے، کوئی معذوری نہیں ہے، ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں، پاؤں بھی کام کر رہے ہیں، نظریں بھی سلامت ہیں، جسم کے اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس آج کے دن کی غذا بھی موجود ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو گویا کہ ایسے شخص کو اللہ نے دنیا اپنی تمام تر نعمتوں سمیت دے دی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے صبح کی اس حالت میں کہ آپ کا جسم صحیح سالم ہے، آپ کا گھر صحیح سالم ہے، آپ کے گرد و پیش میں آپ کے بال بچے ہیں وہ صحیح سالم ہے، اور آپ کے پاس آج کے دن کی غذا بھی موجود ہے، تو مطمئن ہو جائیے کہ اللہ نے آج کے دن کے لیے آپ کو تمام تر نعمتیں دے دی ہیں۔ تو دین کی ان تعلیمات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم 1 سال کے بعد سوچتے ہیں، 2 سال کے بعد سوچتے ہیں کہ بینک بیلنس کم ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دین ہمیں ان حالات میں قناعت کا درس دیتا ہے کہ جو کچھ انسان کے پاس ہے، جو کچھ اللہ اس کو دے رہا ہے، اس کے اوپر شکر گزاری کے ساتھ، شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ گزارا کیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا انتقال ہوا، آپ کے دادا جان کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے رئیس تھے، سردار تھے، اور کثیر العیال تھے، بال بچے زیادہ تھے، آمدن کے ذرائع کم تھے، تو نتیجتاً کچھ تنگی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، چونکہ سردار تھے اور سردار کے پاس لوگ سوال کرنے آتے تھے، اور اس زمانے میں سردار یہ نہیں دیکھتا تھا کہ میرے پاس ذخیرہ کتنا ہے، بلکہ وہ ہر ممکن طریقے سے سوالی کی مدد کرتا تھا۔ تو لوگوں کو دینے کی وجہ سے، ذریعہ آمدن کم ہونے کی وجہ سے اور کثیر العیال ہونے کی وجہ سے حضرت ابو طالب معاشی طور پر تنگ دست رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کے زمانے میں ان کے گھر میں رہائش پذیر تھے، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں معمول تھا کہ جب آپ دیکھ لیتے کہ آج گھر میں کھانے میں کچھ تنگی ہے، اور ممکن ہے کہ میرے چچا زاد بہن بھائیوں کو کھانا وافر مقدار میں نہ ملے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے جاتے، زمزم پی کر گزارا کرتے، اور جب گھر واپس تشریف لاتے اور آپ سے کھانے کا پوچھا جاتا تو آپ جواب میں ارشاد فرماتے کہ میں سیر ہو چکا ہوں۔ زمزم پی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے لیے اپنے گزر بسر کا انتظام فرماتے، اور کھانے کا پوچھنے پر جواب میں ارشاد فرماتے کہ میں سیر ہو چکا ہوں۔ اب یہ پیغمبرانہ فراست تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے بچپن میں ہی آپ کو عطا کر رکھی تھی، کہ جب دیکھا کہ گھر میں تنگ دستی ہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ طرز عمل اپناتے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں، حضرت ابو طالب کی اہلیہ تھیں، انہیں اپنے بچوں سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ لگاؤ تھا، اور وہ آپ کے لیے کھانا بچا کے رکھتی تھیں، اور جب تک آپ تشریف نہ لاتے اس وقت تک اپنے بچوں کو بھی دسترخوان پر نہیں بٹھاتی تھی۔ ایک تو ذاتی طور پر لگاؤ تھا، اور دوسرا وہ حضور علیہ السلام کی برکتیں دیکھ چکی تھیں کہ جب آپ دسترخوان پر تشریف فرما ہوتے تو برکت ہوتی، سب سیر ہو کر کھاتے۔ یہ تو ان کی جانب سے لگاوٹ تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود ایک ایسا شعور عطا کیا تھا کہ آپ ان کی مشکلات کا احساس فرماتے ہوئے اس دن کوشش فرماتے تھے کہ آج میں نہ کھاؤں تاکہ میرے جو چچا زاد بہن بھائی ہیں ان کو سیر ہو کر کھانے کا موقع ملے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا ابتدائی منظر ہے۔ بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ شعور عطا فرمایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر مرحلے میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کی رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ طرز عمل ہمیں قناعت کا درس دیتا ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نصیب کر دے اس پر گزارا کیا جائے، مایوسی کی طرف نہ جایا جائے، جزا فضا شور شرابہ کرنے سے اجتناب کیا جائے، خود بھی قناعت کے ساتھ گزر بسر ہو، اور اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو اور اپنے گھر والوں کو بھی قناعت کا درس دیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے یہ حالات اپنے گھر والوں کو سنائے جائیں، اپنے بچوں کو سنائے جائیں، کیونکہ بچوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ مرحلہ ایک اسوہ حسنہ ہے جب آپ علیہ السلام بچپن کے زمانے سے گزر رہے تھے۔
تو ان حالات سے عہدہ برا ہونے کا پہلا اصول قناعت ہے کہ انسان قناعت سے کام لے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنے ذرائع آمدن کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ اللہ نے جتنے ذرائع آمدن دیے ہوں تو انسان کوشش کرے کہ حدود میں رہتے ہوئے ان میں اضافہ کیا جائے۔ قناعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کر گھر میں بیٹھ جائیں، قناعت کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ ہے اس پر گزارا ہو، لیکن مزید ذرائع آمدن تلاش کرنے کے لیے بھی حدود میں رہتے ہوئے جد و جہد کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے زمانے میں جب دیکھا کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں معاشی طور پر تنگ دستی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اہل مکہ کی بکریوں کو چرانے کا اہتمام فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی بکریاں 2 قیراط کے عوض چرایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بکریاں چرانا یہ شرفاء کا کام تھا، بڑے بڑے خاندانوں کے بچے بکریاں چراتے تھے اور اس پیشے کو باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ اور یوں بھی انبیاء علیہ السلام سے عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خدمت لی ہے تاکہ وہ بکریاں چرا کر اپنے اندر تحمل پیدا کرے اور پھر کل کو امت کے لیے بھی اسی تحمل کا مظاہرہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر میں معاشی تنگ دستی دیکھی تو اپنے چچا جان کا معاشی طور پر ہاتھ بٹانے کے لیے آپ نے ملازمت شروع فرما دی۔ اب یہ گھریلو ذرائع آمدن کو بڑھانے کی کوشش تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 25 برس کی ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے آپ سے فرمایا کہ دیکھیے گھریلو حالات آپ کے علم میں ہیں کہ معاشی طور پر ہم تنگ دست ہیں۔ یہ خدیجہ ہیں جو کہ اہل مکہ کی معروف رئیس اور تاجرہ ہیں، ان کا مال باہر جانے والا ہے اور یہ مکہ کے کسی نہ کسی شخص کو اپنا مال سپرد کر کے اپنا مال دیتی ہیں کہ یہ لے جا کر بیرون ملک فروخت کر دو، تو آپ ان سے بات چیت کر لیں تاکہ وہ اپنا مال آپ کے سپرد کر دیں، اور اس طریقے سے اللہ تعالی ہمارے لیے ایک اضافی روزگار کا بندوبست کرے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طالب کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ کسی طریقے سے اس گفتگو کی خبر حضرت خدیجہ تک پہنچی، چنانچہ انہوں نے از خود پیشکش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ میرا مال لے کر ملک شام تشریف لے جائیں تو جتنا معاوضہ میں دیگر لوگوں کو دیتے ہوں اس سے دگنا معاوضہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ مال لے کر تشریف لے گئے۔ اب یہ آپ کی جانب سے ایک معاشی جد و جہد تھی کہ چچا کے گھر میں تنگ دستی ہے، معاشی طور پر کچھ تنگی ہے، تو جو موجود ذرائع آمدن ہیں ان میں کچھ اضافہ کیا جائے۔ اور روایات میں آتا ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی تجارت کرتے آ رہے تھے۔ غالباً 18 برس کی عمر سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا آغاز کیا۔ تو زندگی کے ہر مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی گزر بسر کے لیے کوئی نہ کوئی معاشی ایکٹیویٹی یا کوئی نہ کوئی معاشی حرکت اختیار کیے رکھی۔ مکہ میں آپ تجارت فرماتے تھے اور مدینہ منورہ میں دعوت کی سرگرمیوں میں مشغول رہنے کی وجہ سے تجارت ممکن نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کی گزر بسر کے لیے مدینہ منورہ میں جانور رکھے تھے۔ اونٹنیاں تھیں آپ کی ملکیت میں، اور ان کے لیے 2 چراگاہیں خاص تھیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنیاں رہا کرتی تھیں اور ان کے خدمتگار وہاں موجود ہوتے تھے، اور ان اونٹنیوں کا دودھ پیالوں میں بھر کر شام کو ازواج مطہرات کے حجروں میں جایا کرتا تھا۔ ان میں سے بعض اونٹنیاں بعض ازواج مطہرات کے نام خاص تھیں، جیسے حضرت عائشہ کے لیے السمراء نامی اونٹنی خاص تھی، حضرت ام سلمہ کے لیے العریس نامی اونٹنی خاص تھی، اور اونٹنیوں سے ہٹ کر بکریاں بھی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں 100 بکریاں ہوا کرتی تھیں، اور ان میں جب اضافہ ہوتا تو ایک بکری کو ذبح کر لیا جاتا تھا، 100 کا عدد سے اضافہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک صاحب ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے، مہمان تھے، اتنے میں چرواہا گزرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کا نگہبان تھا، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک بکری کے ہاں بچہ ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں ایک بکری ذبح کر دو۔ پھر اس مہمان سے فرمایا کہ یہ ہمارا طرز عمل ہے کہ جب 100 پر اضافہ ہوتا ہے تو ہم ایک بکری ذبح کر دیتے ہیں۔
تو اس طریقے سے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے گزر بسر کے لیے جانور رکھے ہوئے تھے۔ بعد میں جب اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائیں تو یہودیوں کے مختلف باغات، زمینیں، جیسے بنو نذیر کے باغات نخلستان تھے، فدق کے باغات تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس میں آئیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے سالانہ نفقے کا انتظام فرماتے تھے۔ تو اس تمام تر تفصیل سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب انسان پر کچھ مشکل حالات آئیں، معاشی طور پر وہ پریشان ہو جائے یا مہنگائی سے ہی پریشان ہو جائے کہ چیزیں اس کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، تو اس وقت اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آمدن میں اضافے کی کوشش کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کو مال پسند نہیں ہے اس میں خیر ہی نہیں ہے۔ مال میں اللہ نے خیر رکھی ہے، انسان کے پاس مال ہوگا تو اپنے اہل و عیال کی خدمت کرے گا، اپنے والدین کی خدمت کرے گا، اپنے دیگر جو غریب رشتہ دار ہیں، غریب انسان ہیں، ان کی خدمت کرے گا۔ مال نہیں ہوگا تو خود محتاج ہوگا، دوسرے کی کیا خدمت کرے گا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ کسی زمانے میں مال کو ناپسند سمجھا جاتا تھا، لیکن اب مال خیر کی علامت ہے، خیر کی چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ مال نہ ہوتا تو یہ بادشاہ ہمیں رومال بنا لیتے، چونکہ ہم ان کے محتاج ہوتے تو وہ ہم سے منمانے فتوے جاری کرواتے، وہ جو چاہتے ہمیں اس کو دین بنا کر پیش کرنا پڑتا، لیکن اللہ نے ہمیں ان کی محتاجی سے غنی کر رکھا ہے، اس لیے ہم دین کو اصل حالت میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں جب کوئی شخص محتاج ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا دین بیچ دیتا ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ خوف اس بات کا ہے کہ فقر آگے بڑھ کر کفر نہ بن جائے، یعنی فقر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے کہ چونکہ ہمارے ایمان اتنے مضبوط تو ہیں نہیں، اور جب آدمی فاقہ کشی کا شکار ہوتا ہے، تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے تو ناشکری کے کلمات بھی کہتا ہے اور بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو اسے دین سے دور لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال دین سے ہمیں ان حالات کے لیے دوسرا اصول یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ذرائع آمدن میں اضافے کی کوشش کرے۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کا کام ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی چھوٹے چھوٹے ایسے ذرائع تلاش کرے جس سے اس کی موجودہ آمدن میں اضافہ ہو جائے، اور ہر آدمی اپنے حالات کو بہتر جانتا ہے کہ میں کون سا ذریعہ اختیار کر سکتا ہوں۔ اور یاد رکھیے باہر بیٹھ کر انسان کو مشکل لگتا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ آدمی اللہ کا نام لے کر اللہ پر توکل کر کے کام شروع کر دے، درست منصوبہ بندی اور محنت کے ساتھ جب کام شروع کر دے تو وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات حضرت سعد بن ربیع سے کروائی۔ حضرت سعد بن ربیع نے انہیں اپنا آدھا گھر پیش کیا، آدھی جائیداد پیش کی۔ انہوں نے فرمایا کہ بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے اہل و عیال میں، تمہارے مال میں برکت ڈالے، آپ کا مال آپ کو مبارک ہو، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ۔ اب یہ ماہر تاجر تھے، انہیں حضرت سعد بن ربیع نے بنو قینقاع کے بازار کا راستہ دکھایا کہ یہ بازار ہے جہاں لوگ تجارت کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف پہلے دن خالی ہاتھ بازار گئے اور وہاں خرید و فروخت کے مختلف معاملات میں حصہ لیتے رہے، اور جب شام کو آئے تو منافع میں تھوڑا سا پنیر لے کر آئے۔ یہ ان کا ابتدائی منافع تھا، خالی ہاتھ اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا، اور شام کو تھوڑا سا پنیر بطور منافع کے لے کر آئے۔ تھوڑے دن گزرے تو ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے تو ان کے لباس پر زعفرانی رنگ لگا ہوا تھا، زرد رنگ کا کوئی رنگ لگا ہوا تھا جو اس زمانے میں شادی بیاہ کی علامت ہوا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ رنگ کیسا لگا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے، میں نے نکاح کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ مہر میں کیا دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا میں نے بطور مہر کے دیا ہے۔ تو حضور نے ان سے فرمایا کہ ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرو۔ اب اس روایت سے دو باتیں سمجھ لیجئے، ایک تو یہ کہ شادی بیاہ کے لیے سب کو بلانا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ عبد الرحمن بن عوف نے حضور علیہ السلام کو بھی نہیں بلایا، حالات کچھ اس طرح کے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا۔
اور اہم بات جو ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ کہ چند دنوں میں اللہ نے ان کی تجارت میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بطور مہر کے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا، اور بعد میں اللہ نے ان کی تجارت میں وہ برکتیں عطا فرمائی کہ انسان ان کے حالات پڑھ کر حیران رہ جائے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں، اس کے باوجود ان کے انتقال کے بعد ان کی وراثت میں اتنا سونا نکلا کہ تقسیم کرنے والے کلہاڑی سے توڑ توڑ کر تقسیم کرتے رہے، اور کلہاڑی چلانے والوں کے ہاتھ پر آبلے پڑ گئے تھے۔ دونوں ہاتھوں سے لٹاتے تھے، لیکن جتنا وہ لٹاتے تھے اتنا اللہ برکت دیتا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ کر شور شرابہ کرنے اور مایوسی اختیار کرنے کی بجائے ہر آدمی اپنے موجود ذرائع آمدن میں کچھ اضافے کی کوشش کرے، اس سے اس کو بھی فائدہ ہوگا اور مجموعی طور پر معاشرے میں معاشی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی بڑھیں گی۔ اور تیسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے رزق میں برکت کی کچھ تعلیمات دی ہیں جو ہمیں قرآن کریم اور حدیث سے معلوم ہوتی ہیں، تو رزق میں برکت کے جو ذرائع اللہ نے رکھے ہیں وہ بھی اختیار کرنے چاہیے۔ مثلا رزق میں برکت کا سب سے بنیادی ذریعہ اللہ کی بندگی ہے، انسان اللہ کی بندگی کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اے انسان، اگر تو میری بندگی کرے گا تو میں تیری محتاجی کو دور کر دوں گا اور تیرے دل کو غنا عطا کروں گا، اور اگر تو میری بندگی نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو مشاغل میں جکڑ دوں گا اور تیری محتاجی کو دور نہیں کروں گا۔ آج ہماری یہی صورتحال ہے، ہم میں سے ہر شخص مشاغل میں اتنا جکڑا ہوا ہے کہ اس کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی وقت نہیں ہے، سارا دن مشغلوں میں، اور اس کے باوجود بھی اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ اس کا علاج ہمیں اس حدیث میں ملے گا کہ اللہ فرماتے ہیں اگر میری عبادت نہیں کرو گے، بندگی نہیں کرو گے، تو میں مشاغل میں، مصروفیات میں تمہیں جکڑ کر رکھ دوں گا اور تمہاری محتاجی پھر بھی دور نہیں ہوگی۔ تو رزق میں برکت کا سب سے بنیادی ذریعہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ دوسرے نمبر پر استغفار ہے۔ قرآن کریم میں ہے استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگو، انہ کان غفارا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ جب مغفرت مانگو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ جب تم مغفرت مانگو گے تو اللہ تمہارے اوپر لگاتار بارشیں برسائے گا، تمہارے اموال میں برکت ہوگی، تمہاری اولاد میں برکت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہیں نہریں عطا کرے گا۔ تو استغفار بارشوں کا بھی سبب ہے اور انسان کی رزق میں برکت کا بھی سبب ہے۔ تیسرا بنیادی اصول تقویٰ ہے، انسان اللہ کا خوف دل میں پیدا کرے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کا خوف دل میں رکھے تو اللہ تعالیٰ مشکل حالات سے اس کو نکالنے کا راستہ پیدا کرتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جب آدمی بندگی کرے، استغفار کرے اور اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھے، اس کے بعد وہ رزق کمانے کے لیے میدان میں اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہوں سے اسے رزق عطا فرمائیں گے کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل سکتا تھا۔ چوتھا بنیادی اصول برکت کا وہ خرچ کرنا ہے، انسان خرچ کرے، غریبوں پر خرچ کرے، مسکینوں پر خرچ کرے، کمزوروں پر خرچ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ آپ کمزور طبقات کا خیال کریں گے، بیواؤں کا خیال کریں گے، یتیموں کی خبر گیری کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے گا۔ اور رزق میں برکت کا ایک اہم سبب دین کے طلباء پر خرچ کرنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ایک بھائی معاشی سرگرمیاں اختیار کرتا تھا، رزق حلال کماتا تھا، اور دوسرا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھتا تھا، وہ دین کا علم حاصل کرتا تھا مسجد نبوی میں بیٹھ کر۔ تو جو بھائی معاشی سرگرمیاں اختیار کرتا تھا، کاروبار وغیرہ کرتا تھا، اسے کچھ شکایت ہوئی کہ میرا یہ بھائی بس پڑھتا رہتا ہے، دین پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہاتھ نہیں بٹا رہا۔ تو اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرا یہ بھائی میرے ساتھ معاشی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تمہیں اسی کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اب وہ دین کا طالب علم تھا تو اس سے فرمایا کہ تم اپنے بھائی پر خرچ کرتے ہو اور وہ دین سیکھ رہا ہے، تمہیں اسی کی وجہ سے اللہ رزق دے رہا ہے۔ تو جس شخص کے گھر میں اگر اس کے بچے حفظ کر رہے ہیں یا دین پڑھ رہے ہیں تو وہ مطمئن رہے کہ انہی کی وجہ سے اللہ رزق دے گا۔ یا آپ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی حد تک دین کے ان طلباء اور مسافروں پر خرچ کرنا چاہیے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ اور برکت کا ایک اہم اصول صلہ رحمی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو، تمہارے رزق میں برکت ہو، تو صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا مطلب رشتے نبھانا، کہ جن کا آپ کے ساتھ کوئی بائیکاٹ ہے، کوئی اختلاف ہے، تو وہ اختلاف ختم کریں۔ وہ ختم نہیں کرتا، آپ ختم کریں، اور کم از کم ان حالات میں تو ختم کریں۔ تو اس صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے رزق میں برکتیں ڈالتا ہے۔ برکت کی ایک وجہ مل کر کھانا بھی ہے، کہ گھر میں مل بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھایا جائے دسترخوان پر بیٹھ کر۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے۔ تو رسول اللہ یعنی ہمارا کھانا ہمیں کافی نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ شاید تم الگ الگ کھانا کھاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں ہم الگ الگ کھاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مل کر کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے، اللہ کے حکم سے تمہارا کھانا تمہیں کافی ہو جایا کرے گا۔ تو یہ 3 کام کرنے کے ہیں ان حالات میں، کہ قناعت اختیار کی جائے، نمبر 2 اپنے موجود ذرائع آمدن میں حدود کے اندر رہ کر اضافہ کرنے کی کوشش کی جائے، اور نمبر 3 برکت کے جو مختلف اصول شریعت نے ہمیں بتا رکھے ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ تو انشاءاللہ ان مشکل حالات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانی سے نکال لے گا۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔